سیدنا شفیعنا نبینا سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش رواں عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ حضرات آپ بخوبی واقف ہیں کہ ہم سب کے درمیان خطیب اہل سنت بھوجنے بہار بنگال حضرت مولانا محمد فاروق عالم صاحب مصباحی تشریف فرما ہے۔ خصوصی خطاب ان کا ہوگا، تھوڑی دیر آپ مجھے برداشت کریں، لیکن یہ جو بچوں کی شرارت چلا چلی اور افسوس ہوتا ہے، ہم جس محفل رسول میں بیٹھے ہیں اس محفل رسول کا مقام بہت بلند ہوگا۔ دو چار باتیں ہوں گی، آپ سماعت کریں، اس سے قبل نعت پاک کے دو تین شعر سماعت کرنے گا کہ یہ ہے گلشن اسلام مہکتا ہی رہے گا، مہکتا ہی رہے گا، یہ ہے گلشن اسلام مہکتا ہی رہے گا، مہکتا ہی رہے گا، یہ ہے گلشن اسلام مہکتا ہی رہے گا، یہ ہے گلشن اسلام مہکتا ہی رہے گا، باطل کے کلیجے میں کھٹکتا ہی رہے گا، کھٹکتا ہی رہے گا، باطل کے کلیجے میں کھٹکتا ہی رہے گا، کھٹکتا ہی رہے گا، اور ہم کو نہ ڈرا پائے گا وحشت کا اندھیرا، آج وحشت کا اندھیرا، ہم کو نہ ڈرا پائے گا وحشت کا اندھیرا، آقا وحشت کا اندھیرا، ہم کو نہ ڈرا پائے گا وحشت کا اندھیرا، ہم کو نہ ڈرا پائے گا وحشت کا اندھیرا، اسلام کا سورج تو چمکتا ہی رہے گا، چمکتا ہی رہے گا، اسلام کا سورج تو چمکتا ہی رہے گا، چمکتا ہی رہے گا، یہ گلشن اسلام مہکتا ہی رہے گا، مہکتا ہی رہے گا۔ اور آخری شعر کہ جس جام کو پی کر ہوئے مسرور صحابہ، آج مسرور صحابہ، جس جام کو پی کر ہوئے مسرور صحابہ، جس جام کو پی کر ہوئے مسرور صحابہ، رحمت کا وہی جام چھلکتا ہی رہے گا، چھلکتا ہی رہے گا، رحمت کا وہی جام چھلکتا ہی رہے گا، چھلکتا ہی رہے گا، یہ گلشن اسلام مہکتا ہی رہے گا، مہکتا ہی رہے گا۔
اللهم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد۔ یہ محفل رسول ہے، اس محفل رسول میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر خیر ہوا کرتا ہے۔ جب تک یہاں بیٹھے با ادب ہو کے بیٹھے، مؤدب بن کے بیٹھے، کیونکہ ممکن ہے اگر ذرہ برابر بھی ہم بے ادبی کرتے ہیں تو اس کی پکڑ بہت سخت ہے، اور یہ ممکن ہے کہ کوئی بندہ خدا تھوڑی دیر بیٹھے با ادب بیٹھے اور ہم آخر تک بیٹھے رہے بے ادب بیٹھے، تو تھوڑی دیر بیٹھنے والا بندہ آپ سے نیکیوں میں آگے بڑھ سکتا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ بچے شور و غل کر رہے ہیں اور افراتفری کا ماحول ہے، لیکن یہ محفل رسول کوئی عام محفل رسول نہیں ہے، اس کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ چند باتیں سماعت کر لیں کیونکہ میرے بعد خصوصی خطیب کا بیان ہوگا۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر فرشتوں کی جماعت گردش کرتی ہے۔ ایک جماعت ہے جن کا نام سیاحین ہے، جن کا معنی، جن کا مفہوم مطلب گھومنے والے فرشتے۔ تو سیاحین اس روئے زمین پر گھومتے ہیں، گردش کرتے ہیں، لیکن جہاں کہیں بھی اس طرح کی محفل پاک منعقد ہوتی ہے، ذکر خیر ہوا کرتا ہے، محفل رسول منعقد ہوتی ہے، لوگ محفل میلاد میں بیٹھتے ہیں، رب کعبہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں تم فلاں گاؤں کے اندر فلاں محفل پاک میں پہنچو، وہاں میرا ذکر خیر ہوتا ہے۔ فرشتے حاضر ہوتے ہیں، پہنچ چکے ہیں، اور شروع سے لے کر آخر تک کون بندہ کیا کر رہا ہے، کون بندہ کیا کہہ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کون کتنا مؤدب بیٹھا ہے، کون با ادب بیٹھا ہے، کون بے ادب بیٹھا ہے، آخر تک فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ جب محفل اختتام ہوتی ہے، جب محفل آخر تک پہنچ جاتی ہے، سماپت کر لیتے ہیں، تب وہی فرشتے رب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، سارا بایو ڈاٹا لے کے پہنچتے ہیں، اپنا دفتر لے کے پہنچتے ہیں۔ جب رب کعبہ کی بارگاہ میں فرشتے پہنچتے ہیں، رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو، تم کس جگہ سے آ رہے ہو؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ رب کعبہ کو ایک ایک بات کا علم ہے، آپ سب کچھ جانتے ہیں، آپ کو سارا واقعہ پتا ہے، آپ کو سارا حال پتا ہے، لیکن آپ اپنے فرشتوں سے عرض کرتے ہیں اے میرے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو، کس مقام سے آ رہے ہو؟ تب فرشتے عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین میں فلاں گاؤں کے فلاں محلے سے فلاں مقام سے آ رہا ہوں، فلاں جگہ سے آ رہا ہوں۔ رب کعبہ کہتا ہے اے میرے فرشتے وہاں کو لوگ کیا کر رہے تھے، لوگ کیا بیان کر رہے تھے، لوگوں کا حال کیا تھا؟ تب فرشتے عرض کرتے ہیں اے معبود برحق اے رب کعبہ وہاں کچھ نیک بندے تھے، وہاں کچھ آپ کے مخصوص بندے تھے جو ذکر خیر کیا کرتے تھے۔ رب فرماتا ہے اے فرشتے وہ بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم وہ سارے کے سارے بندے آپ کی تسبیح بیان کر رہے تھے، آپ کی تسبیح بیان کر رہے تھے، آپ کا ذکر خیر کر رہے تھے، آپ کے محبوب کا بیان کر رہے تھے، آپ کا ذکر خیر کر رہے تھے۔ اے رب کعبہ سارے کے سارے لوگ نیک کام کر رہے تھے، قسم خدا کی جب رب کعبہ نے یہ سنا کہ سارے کے سارے لوگ نیک کام کر رہے تھے، ذکر خیر کر رہے تھے، تب رب کعبہ نے کہا اے فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے ان تمام لوگوں کو جو محفل پاک میں بیٹھے تھے میں نے تمام لوگوں کی مغفرت کر دیا، میں نے تمام لوگوں کو بخش دیا۔ اس محفل پاک کا یہ مقام ہے، یہیں تک محدود نہیں، آگے فرشتے عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین اس محفل پاک میں ایک بندہ ایسا تھا جو راستہ چل رہا تھا، جو کسی کام سے جا رہا تھا، جب اس بندے نے دیکھا یہاں کچھ لوگ جمع ہیں، کچھ لوگ نیک کام کر رہے ہیں، وہ دیکھنے کے خیال سے آیا کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں، ان لوگوں کا منشا کیا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین اس بندے کا کیا حال ہوگا،
اب ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے اس بندے کو بھی معاف کر دیا. سبحان اللہ. ہم تو ذکر خیر کر رہے ہیں, سبحان اللہ بول رہے ہیں, ماشاء اللہ بول رہے ہیں, ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ہمارے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں لکھی جائیں گی, لیکن آج ہماری محفلوں کا حال کیا ہے؟ درود شریف پڑھنے کو کہیے منہ سے آواز تک نہیں نکلتی. کہیں کوئی جھگڑا ہو, چائے کی دکان ہو, وہاں ایک دوسرے کی برائی کرتے نظر آتے ہیں. آپ سے کہا جا رہا ہے درود پاک پڑھے, منہ سے آواز تک نہیں آ رہی ہے. حدیث پاک سنیں, آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں اگر میرا نام کوئی کہیں لیا جائے, نام لیا جائے اور مجھ پر سننے والا درود پاک نہ پڑھے تو جبرائیل امین اس کے لیے ہلاکت کی بددعا کرتے ہیں. صرف آقا کا نام لیا جائے, درود پاک پڑھنے کو نہ کہا جائے, آقا فرماتے ہیں جبرائیل امین اس کے لیے ہلاکت کی بددعا کرتے ہیں. آقا فرماتے ہیں میں اس پہ آمین کہتا ہوں. ہاں صحیح بات ہے, میں بھی مہر لگاتا ہوں, میرا نام لیا جائے, درود پاک نہ پڑھے, جبرائیل امین ہلاکت کی بددعا کرتے ہیں. صرف نام لیا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ درود پاک پڑھے اور آپ نہ پڑھے تو آپ کا میرا حال کیا ہوگا؟ کتنے بڑے مجرم ہوں گے. آگے ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں, آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے غلاموں, اے صحابہ کرام کان کھول کر سن لو, جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا رب کعبہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیا کرتا ہے. سبحان اللہ. بہت بڑی بات ہے. ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں آپ کے نامہ اعمال میں, ہمارے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں 10 نیکیاں لکھنے کے بعد رب کعبہ اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے. 10 نیکیاں لکھ دیا گیا, 10 گناہ معاف کر دیا گیا. اب رب کعبہ, اب آقا کریم آگے ارشاد فرماتے ہیں جو درود پاک پڑھتا ہے رب کعبہ اس پر 70 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے. آقا آگے فرماتے ہیں اس بندے کے لیے فرشتے 70 مرتبہ مغفرت کی دعا کیا کرتے ہیں. ایک بار درود پاک پڑھنے کی برکت ہے, 10 نیکیاں لکھ دیا گیا, 10 گناہ معاف کر دیا گیا. رب کعبہ آپ پہ 70 بار نظر رحمت فرماتا ہے اور فرشتے آپ کے لیے 70 مرتبہ مغفرت کی دعا کیا کرتے ہیں. آئیے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم. وقت بہت کم ہے اور میرے بعد خصوصی خطیب کا بیان ہونا ہے. اب ہم لوگ یہ سنی مسلمان یہ محفل میلاد کیوں منعقد کرتے ہیں؟ میں آخری بات کہہ کے گفتگو ختم کر رہا ہوں کیونکہ 12ویں شریف کا مہینہ ہے, جگہ جگہ لوگ محفل میلاد کا قائم کر رہے ہیں, لوگ اللہ کے محبوب کا ذکر خیر کیا کرتے ہیں. آخر یہ سننے مسلمان کیوں کرتے ہیں؟ آج ہم پہ سوال ہو رہا ہے, آج سے پہلے بھی سوال ہو چکا ہے کہ شادی کا پروگرام ہو تو محفل میلاد کرتے ہیں, ختنے کا پروگرام ہو محفل میلاد کرتے ہیں, چاہے خوشی کا موقع ہو, چہرم کا موقع ہو, برسی کا موقع ہو, چاہے جو بھی موقع ہو, یہ سننے مسلمان محفل میلاد قائم کرتے ہیں. میں آخری بات کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں. آخر یہ محفل میلاد کیوں قائم کرتے ہیں؟ میں دعویٰ جب پیش کر رہا ہوں دلیل کے طور پر میں ایک حدیث پاک پیش کر کے رخصت ہو رہا ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام ہے, آپ مکی کی گلیوں میں چل رہے ہیں, آپ سیر و تفریح کر رہے ہیں, آپ چہل قدمی کر رہے ہیں, چلتے چلتے آپ نے کیا دیکھا؟ آپ کا ایک عاشق ہے, آپ کا ایک صحابی ہے, آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہے. جب آپ اس کے گھر کے قریب پہنچے ہیں آپ نے کیا دیکھا کہ آپ کے صحابی کے گھر سے کچھ بولنے کی آواز آ رہی ہے, گفتگو کی آواز آ رہی ہے. آقا کریم علیہ السلام کھڑے ہو کے سنتے ہیں. جب تھوڑا وقت گزرتا ہے, چند لمحہ گزرتا ہے, گفتگو جاری رہتی ہے, بیان جاری رہتا ہے. اس کے بعد رسول کائنات علیہ السلام وہاں کھڑے تھے. اس کے بعد آپ اپنے صحابی کے گھر پہ داخل ہو جاتے ہیں, گھر میں پہنچ جاتے ہیں. جیسے ہی آپ نے گھر میں قدم رکھا ہے آپ گھر میں داخل ہو چکے ہیں. آپ نے کیا دیکھا؟ آپ کا ایک عاشق ہے, آپ کا کلمہ
کلمہ پڑھنے والا ہے، آپ کا صحابی ہے، آقا نے کیا دیکھا کہ آپ کا جو صحابی ہے اپنے بال بچوں کو جمع کر کے، گاؤں کے چند لوگوں کو جمع کر کے کچھ نصیحت کر رہا ہے، کچھ واعظ کر رہا ہے، کچھ بیان کر رہا ہے۔ آقا نے یہ نہیں کہا تم یہ غلط کر رہے ہو، آقا نے یہ نہیں کہا تم یہ کیا کر رہے ہو، آقا نے یہ نہیں کہا تم یہ کیوں کر رہے ہو، بلکہ آقا نے جب پوچھا اے میرے صحابی رسول تم یہ کیا کام کر رہے ہو، تب صحابی رسول نے عرض کیا اے اللہ کے رسول علیہ السلام آپ پر میرے ماں باپ قربان، ہم اپنے بال بچوں کو جمع کر کے کچھ دین کی باتیں بتا رہے ہیں، کچھ نیک کام کر رہے ہیں، اپنے گاؤں والوں کو جمع کر کے اے اللہ کے رسول ہم آپ کی میلاد منا رہے ہیں، ہم ان لوگوں سے بتا رہے ہیں آپ کے چلنے کا طریقہ کیا ہے، آپ کے کھانے کا طریقہ کیا ہے، آپ کی مکی زندگی کیسی ہے، آپ کی مدنی زندگی کیسی ہے۔ الغرض صحابی رسول عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول ہماری گفتگو کا ماحصل یہ ہے ہم آپ کے نام کی میلاد منا رہے ہیں، ہم محفل میلاد قائم کر رہے ہیں۔ جب صحابی نے اتنا کہا تب آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی کان کھول کر سن لو، تم جو یہ کام کر رہے ہو اس کام کے کرنے کی برکت سے تم تو بخشے ہی گئے، اور صبح قیامت تک جو بھی یہ کام کرتا رہے گا اس کی بخشائش ہوتی رہے گی، اس کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے۔ ہم بڑا نیک کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حاضری قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔